ناظرین السلام علیکم. پروگرام بات تو سچ ہے کے ساتھ سلیم احمد ملک، اور ہماری کوشش ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ایسے واقعات، ایسی کہانیاں آپ کے سامنے لائی جائیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی آواز بن سکتی ہے. جہاں ہم نے اپنے مختلف پروگراموں میں یہ کوشش کی کہ بہت ساری اچھائیاں اور برائیاں معاشرے کی ہوں یا پاکستان سے متعلق ہوں، وہ آپ کے سامنے لائی جائیں. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، خاص طور پہ 60 اور 70 کی دہائی میں، ہم یہ سنتے تھے کہ با کمال لوگ لاجواب سروس، اور جب یہ محاورہ سامنے آتا تھا تو خود بخود پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا نام لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1946 میں جب اورینٹ ایئر ویز سے یہ 1955 میں جنوری 1955 میں جب یہ PIA کا اس نے روپ دھارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلے 10 سالوں میں دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں اس کا شمار ہونے لگا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی جو انوگریشن فلائٹ تھی وہ لندن، روم، قاہرہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یورپ میں لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ کسی ایئر لائن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے. خوبصورت ایئر ہوسٹسز اور بڑے مشتاق پائلٹ، اس ایئر لائن کا جو تھا وہ بنیادی نام تھا، ساخت تھی. اور اگر آج ہم 2016 میں اسی PIA کی بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی سے دشمنی ہے تو اسے آپ PIA کی ٹکٹ خرید کے دے دیں. اور ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام میں یہ دیکھیں کہ یہ 60 سالوں میں یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا، اور کرپشن کی یہ غضب کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی، اور آج PIA دنیا بھر میں جو ہے وہ کیوں ایسی ہے کہ لوگ جو ہیں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اگر PIA کی بات کی جائے تو جو حالیہ واقعہ ATR 42 جو گلگت سے روانہ ہوئی اور وہ اپنے 40 منٹ کے سفر کو پوری نہیں کر سکی، اور اس میں تقریباً 42 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے. یہ کوئی پہلا حادثہ PIA کا نہیں تھا. اگر ہم PIA کی طرف دیکھیں تو PIA جو ہے وہ ایک زمانے میں ایک ایسی ایئر لائن تھی کہ جس کے پائلٹوں نے، جس کے تکنیک کاروں نے ایمریٹ اور اتحاد جیسی ایئر لائنز کو آج دنیا کی چوٹی کی ایئر لائنز بنا دیا. نہیں تو یہی دبئی تھا، یہی کویت تھا، یہی سعودی عرب تھا جہاں پہ PIA جو ہے سب سے زیادہ بزنس حاصل کرتی تھی. اور آج یہی PIA ہے کہ یہ ان ملکوں کے جب ایئرپورٹ پہ جب لینڈ کرتی ہے تو وہاں پہ ایک شکوک کی جو سیڑھی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یہی PIA جو جب امریکہ میں داخل ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو جو ہے وہ ہائی الرٹ انویسٹیگیشن ایئر لائن کے طور پہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اگر PIA کی بات کی جائے تو گزشتہ 2 برسوں میں جو بڑے بڑے واقعات PIA کے ہوئے، اس میں PIA کی فلائٹ A313 23 دسمبر 2016 کو ٹوکیو سے روانہ ہوئی اور ہائیڈرولک پرابلم اس کو درپیش ہوا. اگر ہم اس کے بعد دیکھیں کہ PIA B772 جو ہے وہ بھی 23 دسمبر 2016 کو اس میں جو برڈز کا پرابلم ہوا، برڈ سٹرائک کا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ایئر بس 300 کی بات کریں PK852 جو کہ ٹوکیو سے کوالالمپور کی یہ پرواز تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ نیریٹا ایئرپورٹ پہ اس کو اتارنا پڑا جاپان میں، اور اس کے بھی جو ایئر کا جو پریشر تھا اس میں غالباً پرابلمز ہو گئی تھی. اس کے علاوہ اگر PK898 کی بات کریں اس میں بھی ہائیڈرولک پرابلم ہوئی. اور اگر ہم کریک ونڈشیلڈ کی بات کریں تو 17 نومبر 2015 کو PK211 اسلام آباد سے دبئی جا رہی تھی اور اس کی ونڈو کو یہ کریک ونڈو کی پرابلم ہوئی. اور اگر ہم 28 جون 2014 ایئر بس A310 PK756 ریاض سے پشاور جا رہی تھی 178 پیسنجرز اور 12 کرو کے عملے کو لے کے اس کو یہ پرابلم ہوئی. اور یہ تمام چیزیں جب کسی بھی ایئر لائن میں مسلسل ہوتی ہیں تو اس کی جو ساخ ہے وہ بین الاقوامی دنیا میں اور خاص طور پہ فضائی مستقر جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں وہاں پہ خراب ہوتی ہے. آج آیاٹا جو ہے وہ ایک زمانے میں PIA کو دنیا کی ٹاپ موسٹ ایئر لائن کہتا تھا،
لیکن آج اگر آیاٹا کی رینکنگ یا جو انہوں نے گوشوارے ایک اسکیل بنایا ہوا ہے کہ بہترین ایئر لائنز کا، اس میں پی آئی اے ان اب 10 تو دور کی بات ہے کہ ان 27 نمبروں پہ آتی ہے، جو کہ کیریبین کنٹریز کی جو ایئر لائن تھی، کبھی ان کی یہ ساکھ ہوتی تھی کہ نہ ان کی سروس اچھی ہوتی تھی، نہ ان کے طیارے اچھے ہوتے تھے۔ پی آئی اے کو اس نہج پہ پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ اور یہ جو کرپشن پی آئی اے میں مسلسل ہوتی رہی، جہاں 14,000 ملازمین پی آئی اے کے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا سانپ نکل گیا، اور جس نے آگے جا کے مزید انڈے دیے، اور وہ جو انڈوں سے بچے برآمد ہوئے، انہوں نے پی آئی اے میں ملازمت کے نام پہ جو کرپشن کی، اور پی آئی اے کو جس طرح 1985 کے بعد اگر ہم دیکھیں نہ کہ اس بے نظیر کی حکومت آئی، نواز شریف کی حکومت آئی، یا اس کے بعد مشرف برجمان رہے، لیکن پی آئی اے تنزلی کا شکار ہوتی رہی، اپنے پسندیدہ چیئرمین، ایکٹنگ چیئرمین پی آئی اے پہ لگوائے گئے سفارش پہ، اور ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ پی آئی اے کو وہ دوبارہ 60 اور 70 کی دہائی کی دنیا کی بہترین ایئر لائن بنا دیں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں یہ کرپشن جو ہے اسٹیل مل کو کھا گئی، یہ کرپشن ریلوے کو کھا گئی، یہی کرپشن پی آئی اے کو لے کر بیٹھ گئی۔ آج جو ملک کے یہ 3 بڑے ادارے تھے جس سے نہ صرف پاکستان دنیا میں ترقی کر سکتا تھا، تینوں زوال کا شکار ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس کی جہاں بہت ساری باتیں ہیں، جبکہ پی آئی اے کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ریونیو جو ہے 69.24 بلین روپیز ہے، اور کوارٹرلی انکم 20.55 بلین روپیز ہے۔ اگر یہ تمام انکم ہے تو پی آئی اے کیوں زوال پذیری کا شکار ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو اس نہج پہ پہنچایا، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ بیوقوف بن رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا المیہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے سروں میں بارود بھرا ہوا ہے، ہم ان کی قیمت جو ہے کروڑوں میں لگاتے ہیں، اور جن کی کھوپڑیوں میں تخلیق ہے، یا وہ ایسے لوگ جو پی آئی اے کو چلا سکتے ہیں، ان کی نہ صرف جیبیں خالی ہوتی ہیں بلکہ ان کے معدے بھی خالی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذہانت سے ایسے اداروں کو چلا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو ہم بالکل کارنر کر کے ان کو دنیاوی کنارہ کشی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ پی آئی اے کی یہ حالت میں جہاں آج کے ایکٹنگ چیئرمین عرفان الہی صاحب کا آج کا بیان ہے ATR 42، جو کہ 7 دسمبر 2016 کو جس نے اپنی فلائٹ بھری گلگت سے اسلام آباد کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ جو بلیک باکس ملا ہے، اور 1 ہفتے پہلے تک اس فلائٹ میں کچھ نہیں تھا، اور جب اس پرواز نے اڑان بھری گلگت سے تو دونوں انجن اس کے کام کر رہے تھے، لیکن شومیئی قسمت کے ATR 42 کی کہ وہ انجن جو ہے وہ اپنی چند منٹ کی مسافت کے بعد ہی ایک کے بعد دوسرا بھی جواب دے گیا، اور اس کے بعد جہاں اس کو جنوب کی طرف جانا تھا اور وہ پرواز جو ہے شمال کی طرف جا کے پہاڑیوں سے ٹکرا گئی، جس میں 42 معصوم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اور آج ایکٹنگ چیئرمین عرفان الہی صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں انجن اس کے درست تھے۔ اور اس قسم کی کہانیاں ہمارے لوگ جو ہیں، یہ 20 کروڑ عوام، یہ کانوں میں سیسے بھری ہوئی عوام، یہ اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم پی آئی اے کی دوسری کرپشنز کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں پہلی نان کمیونسٹ ایئر لائن کراتی تھی، جو ان ممالک میں جس وقت کولڈ وار عروج پہ تھی تو یہ پی آئی اے ہی تھی جو بیجنگ جیسے شہر میں وہاں پہ لینڈ کرتی تھی، اور یہی وہ پی آئی اے تھی جس کو ان ملکوں میں جہاں پہ امریکی طیارے بھی نہیں جاتے تھے، امریکی ایئر لائنز، وہاں پہ پی آئی اے جاتی تھی، اور یہی وہ پی آئی اے ہے جس نے چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بہت ہی با اثر کردار انجام دیا۔ یہ پی آئی اے جو کسی زمانے میں بین الاقوامی دنیا میں دنیا کے کھلاڑیوں کو جوڑنے کا کام ادا کرتی تھی، آج اس کو توڑتے توڑتے ہم نے یہ حالت کر دی کہ ہمارے پاس مشکل سے 9 یا 10 ایسے طیارے ہیں جو اپنی اڑان جب بھرتے ہیں تو بالکل
دواؤں اور دعاؤں کے ساتھ مختلف ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں. اگر ہم صرف امریکہ کی بات کریں, یہ پی آئی اے کبھی اپنی ہر فلائٹ پہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ 25-30 برسوں میں ایسے نااہل لوگ, ایسے سفارشی لوگ امریکہ میں آ کے تعینات ہوئے جنہوں نے اس ایئر لائن کی شبیہ جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دی. اور آج عالم یہ ہے کہ پی آئی اے کی جو لوگ کبھی پی آئی اے میں جاتے تھے با کمال لاجواب سروس کے اس محاورے پہ, وہ ملیشین ایئر لائن, ترکش ایئر لائن اور ایمریٹس ایئر لائن کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ جو کروڑوں کا بزنس ہر فلائٹ پہ پاکستان سے امریکہ کا جو پی آئی اے کا منافع تھا, یہ گھٹتے گھٹتے بالکل گھٹن کی طرح گھٹتا گیا, اور یہ تمام لوگ آزاد اور با مختار ہو کے گھومتے ہیں اور دنیا کے مختلف شہروں میں یہ اپنے ٹرانسفر کرواتے ہیں. اور یہ پی آئی اے جو ہے, آج لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ڈرتے جب ایئرپورٹ پہ پی آئی اے میں اپنے عزیزوں, اپنے رشتہ داروں اور اپنے پیاروں کو بٹھاتے ہیں, تو وہ مسلسل جب تک پی آئی اے کسی دوسرے ملک سے کراچی, لاہور یا اسلام آباد میں لینڈ نہیں کر جاتی, تو وہ مسلسل وہ ورد کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ خیر خیریت سے پاکستان پہنچ جائیں. اب اگر یہ عالم پاکستان کے اس بنیادی ڈھانچے کا ہے, ایک ایسی ایئر لائن کا جس کو 1955 میں جب شروع کیا گیا اور 10 برسوں میں دنیا کی بہترین ایئر لائن کا تمغہ جس ایئر لائن نے لیا, جس کے پائلٹ اور کپتانز کے بارے میں دنیا یہ کہتی تھی کہ ان جیسی مہارت چلانے والے ہوا باز ہم نے نہیں دیکھے, آج وہی پی آئی اے جو ہے وہ بیگانے لوگوں کو اپنے بیڑے میں لینے کے در پہ ہے. پی آئی اے کا یہ حال, جس طرح حکومتیں آتی رہیں, حکومتیں جاتی رہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے من پسند لوگوں کو چیئرمین اور دوسرے عہدے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ 1988 کے بعد انہوں نے جو سب سے برا کام اس پی آئی اے پہ کیا, وہ اپنے کارکنوں کو پی آئی اے میں لگوا دیا, اور وہاں پہ جو مختلف یونینز تھیں جیسے کہ پیاسی اور دیگر یونینز, اس میں الیکشن کے نام پہ جس طرح بندرباٹ کی جاتی تھی اور جس طرح اپنے جیالے متوالے وہاں پہ بھرے جاتے تھے, اور اس کے بعد ان کی فرمائشیں اور ان کے لیے ٹکٹس دماء ان کے خاندانوں کے, ایک ایسی کرپشن 1988 میں شروع ہوئی جو دیکھتے دیکھتے ان لیڈروں کی وجہ سے پی آئی اے کو نگل کے رکھ گئی. آج پی آئی اے کا یہ جو حال ہے, دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہی ایئر لائن تھی جو دبئی جیسے ایئرپورٹ پہ, جس کو 60 اور 70 کی دہائی میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ جہاز لینڈ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں گے, وہاں پی آئی اے لینڈ کرتی تھی. اور آج اسی دبئی سے پی آئی اے کے لیے جو ہے اس کا جو کوٹا ہے اس کو یعنی نقصان پہنچایا جاتا ہے, اور پی آئی اے کے تکنیک کار ایمریٹس اور اتحاد جیسی ایئر لائنیں بنوا کر دنیا میں آج اس کی ساکھ کو بلند کرتے ہیں. یہ تمام کرپشن کی عجیب و غریب کہانی, عجب کرپشن کی غضبناک کہانی اس ایئر لائن کے ساتھ ہے جو کبھی قومی ایئر لائن ہوتی تھی, جس کے ہرے جھنڈے کو دیکھ کے بیگانے ایئرپورٹوں پہ لوگ اپنا سر فخر سے بلند کر لیتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ وہ پی آئی اے سے جا رہے ہیں. اور آج یہ عالم ہے کہ 20 کروڑ لوگ اسی پی آئی اے سے کتراتے ہیں. ناظرین, ایک وقفے کے بعد ہم پی آئی اے کی جو اصل ناکامی ہے اور وہ کرپشن ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام بات تو سچ ہے. محمد شفیق سی پی اے انکم ٹیکس, اکاؤنٹنگ, پے رول, سیلز ٹیکس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, آئی آر ایس ریپرزینٹیشن. نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کا جانا پہچانا نام محمد شفیق سی پی اے. اپنے پرسنل اور بزنس ٹیکس کے لیے یا آئی آر ایس کی تمام پرابلمز کے لیے مجھ سے رابطہ کریں. کنگ پلازا 3747 73rd اسٹریٹ, سوٹ 204, جیکسن ہائٹس, نیو یارک 7182052400. ناظرین, بریک کے بعد پروگرام بات تو سچ ہے, اور آج پی آئی اے کی یہ کرپشن کی کہانیاں جو کہ پہلی کہانی نہیں ہے. پی آئی اے کو اگر ہم دیکھیں, اور پی آئی اے نے ایک زمانے میں خاص طور پہ 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا کے جو بڑے شہر ہیں, نیو یارک اور لندن جیسے شہر, وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ مزید سرمایہ کاری, جو منافع ہوتا تھا اس سے مزید سرمایہ کاری کرے. اگر ہم صرف شہر نیو یارک میں دیکھیں تو نیو یارک کی جو مہنگی ترین ریئل اسٹیٹ ہے میڈیسن ایوینیو پہ, وہاں پہ 45 اسٹریٹ پہ
PIA نے روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ خریدا، اور آج اس روزویلٹ ہوٹل کی جو مالیت ہے وہ 100 ملین سے بھی زیادہ ہے، اور یہ وہ تمام PIA کے کارنامے ہیں، کیونکہ PIA یہ سمجھتی تھی جب ان کا کرو دنیا کے کسی شہر میں بھی جا کے وہ ٹھہرتا ہے تو وہاں پہ جو اخراجات ہیں اس کو کسی طرح اس میں کٹوتی کرنے کے لیے، یعنی ایسے گھر یا ایسے مینشن یا ایسے جو ہوٹل ہیں وہ خریدے جائیں، اور یہ وہ سرمایہ کاری تھی جب PIA دنیا کی 10 چوٹی کی ایئر لائنز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہی وہ PIA جس کو 60 اور 70 میں دنیا کی بہترین ایئر لائن کہا گیا، پھر 80 اور 90 کی دہائی میں اس کو قدغن لگتی گئی، اور یہ سیاسی قدغن جو ہے یہ آگے چل کے PIA کے نام پہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پراپرٹیز تھیں، ہوٹلز تھے، کوشش کی گئی کہ اس کو کسی طرح اونے پونے بیچ کے یا میاں منشا جیسے لوگوں کو یعنی خیرات میں سستے داموں کی ناکامی کا پرچار کر کے یہ بیچ دیا جائے، اور روزویلٹ ہوٹل جو کہ $100 ملین کی مالیت کی جگہ ہے وہ کوشش کی گئی مختلف ادوار میں۔ اگر ہم دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ اس کو کسی طرح ہتھیا لیا جائے، کیونکہ یہ للچائی ہوئی نظریں جو ہیں یہ لوگوں کی ختم نہیں ہوتی، دولت کے حصول کی حوث جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور ملتی آخر میں وہی 2 گز زمین ہے جہاں پہ صرف ایک کفن کام آتا ہے یا اعمال کام آتے ہیں۔ لیکن آج ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ رپورٹ PK-661 گلگت سے جو اڑان بھری گئی تھی اس کی جو آج بلیک باکس کی جو رپورٹ، اور ایکٹنگ چیئرمین عرفان الہی نے جو بات کی کہ اس کے دونوں انجن جو ہے وہ پرواز بھرنے سے پہلے کام کر رہے تھے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں انجن جو ہے وہ 42 لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور 40 منٹ کی اپنی یہ پرواز جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ جب اس قسم کے دعوے اور اس قسم کے جھوٹ میڈیا پہ آ کے بولے جاتے ہیں، اور تقریباً 70% پاکستان کا میڈیا وہ حکومتی اشتہارات کے سحر میں ڈوبتا جاتا ہے اور جھوٹ چھپاتا جاتا ہے، اور چینلز پہ آ کے ٹاک شوز کے نام پہ درمیانے قسم کے ٹاک شوز ہوتے ہیں جس میں حکومت وقت کو یعنی وہ الزام یا قصوروار نہیں ٹھہراتے، تو پھر یہ 20 کروڑ عوام کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ روزانہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو کرپشن کھا گئی، لیکن یہی وہ عوام ہے جو انہی لیڈران کو، انہی ہمارے محترم معزز سیاستدانوں کو، انہی ہمارے سرمایہ داروں کو کندھوں پہ بٹھا کے نعرے پہ نعرے یعنی لگاتی نظر آتی ہیں، اور PIA کی یہ جو کرپشن ہے جس نے آج PIA کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1985 کے بعد جب غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے ایک ڈمی حکومت ضیاء الحق نے بنائی، اور وہ جو لیگ کی جو بنیاد تھی اس میں وہ تمام لوگ ابن الوقت لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا تھا ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جو لیگ کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو کرپشن کی ابتدا 1985 سے جس زوردار طریقے سے جس دھماکے سے شروع ہوئی، اور 2017 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دھماکے ہر حکومت میں ہوتے رہے، لوگ اس ملک کو لوٹتے رہے، اداروں کو کھوکھلا کرتے رہے، کنگال کرتے رہے، اور آج 2017 میں PIA کی جو حالت ہے، آج PIA جو ہے وہ اندرون ملک 22 شہروں میں اپنی سروس ضرور کرتی ہے، اور ایک زمانے میں PIA دنیا کے 50 سے زائد شہروں میں، بین الاقوامی شہروں میں اپنی پرواز اور اپنی خدمات انجام دیتی تھی، جہاں سے اربوں روپے کا ریونیو منافع کی صورت میں کمایا جاتا تھا۔ آج سکڑتے 28 ملکوں میں رہ گیا، بلکہ گزشتہ 10 برس پہلے یہ شبیہ ظاہر کی گئی کہ امریکی سرکار نے PIA کو نارتھ امریکہ میں بین کرنے کی سوچی، اور اب جو اکا دکا فلائٹس پاکستان سے نیو یارک یا کینیڈا آتی ہیں ان کی جس طرح اسکروٹنی مینچسٹر ایئرپورٹ پہ یا یورپ کے ایسے ایئرپورٹ پہ جہاں پہ PIA ایندھن لینے کی صورت میں وہاں پہ چند گھنٹے قیام کرتی ہے، تو وہاں پہ جو مسافروں کی اسکروٹنی ہے وہ بھی اسی طرح کی جاتی ہے کہ جیسے یہ سینکڑوں مسافر جو اپنے حق حلال کی کمائی سے ٹکٹ خرید کے PIA میں محو پرواز ہوتے ہیں، کہ یہ تمام لوگ بھی اس کرپشن کا حصہ تو نہیں ہیں۔ ہم نے PIA کا یہ حال جو کیا، اور اس پہ
جو لوگ فراٹے بھرتے ہوئے سفر کرتے ہیں اور جہاں 14,000 ملازمین رکھنے والی یہ دنیا کی آج کی انتہائی تھکی ہوئی ایئر لائن جسے کہا جاتا ہے، اس کے ملازمین اپنے خاندان بما خاندان ٹکٹیں مفت میں لے کے جس طرح دنیا بھر میں پی آئی اے کا نام روشن کرتے ہیں، بلکہ کئی ایئرپورٹ پہ یہ پی آئی اے کے ملازمین منشیات یا ایسے تمام چیزیں جو کہ ایک محدود اسکیل کے بعد جو ہے وہ قانونی زمرے میں آتی ہے، اس کی بھرپور تعداد کے ساتھ نہ صرف یہ پکڑے جاتے ہیں بلکہ پی آئی کی سکی کا سامان بھی بنتے ہیں۔ آج جہاں پی آئی اے کو اگر صرف امریکہ کی بات کی جائے تو اس پی آئی اے کو 80 اور 90 کی ابتدا میں چند مخصوص ٹریول ایجنٹ کو خوش کرنے کے لیے ان کو وہ کوٹا دے دیا جاتا تھا، اور جب ایک عام صارف ایک عام آدمی پی آئی اے کی ٹکٹ خریدنا چاہتا تھا تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ فلائٹ فل ہے، جبکہ یہ دیکھا گیا کہ بعد میں پی آئی اے کا عملہ اور پی آئی اے کے یہاں پہ جو تعینات لوگ ہیں امریکہ میں یا کینیڈا میں یا یورپ میں، وہ ان ٹریول ایجنٹ کو ٹکٹیں جو ہے وہ کوٹا فروخت کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو آسائش وہ ٹریول ایجنٹ حضرات ان کو دیتے تھے وہ سب آپ کی دسترس میں ہیں۔ پی آئی اے کو صرف ایک ادارہ نہیں تھا، پی آئی اے ایک زمانے میں پاکستان کی وہ ساکھ تھی جو بین الاقوامی دنیا میں ہمارے جیسے لوگ جب دنیا میں کہیں جاتے تھے تو ہم فخر سے کہتے تھے کہ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، اور اس کی آج جو حالت ہے، آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اور ایئر لائن سے یورپ یا پاکستان کا سفر کریں۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جو کبھی دلوں کو جوڑتی تھی، مسافتوں کو محدود کرتی تھی، فاصلوں کو کم کرتی تھی، جذباتی فاصلوں کو قریب لاتی تھی، لیکن آج یہ دور اور بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس پی آئی اے کو جہاں بات کریں تو ہم پاکستان کی موجودہ سرکار جو کہ بڑے دعوے کرتی ہے کہ وہ روشن خیال پاکستان نہیں جو مشرف کا پاکستان تھا، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم معاشی روشن خیالی کا پاکستان لے کے آ رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ایک ایسے ادارے کو جو ایک بلا شبہ ایک اینٹیک کی ساکھ رکھنے والا ادارہ تھا پی آئی اے، جب اس کو تباہ ہوتے ہوئے بھی چپ کا روزہ رکھتی ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ صرف 5 سال کی حکومت کرنے کے یہ دعوے دار تمام سیاستدان یہ صرف اپنی باریوں کی طرف ان کا دھیان ہے۔ اس باری میں یہ عدلیہ بھی خرید لیتے ہیں، یہ وکیل بھی خرید لیتے ہیں، یہ صحافی بھی خرید لیتے ہیں، یہ میڈیا بھی خرید لیتے ہیں، یہ لکھاری بھی خرید لیتے ہیں، یہ شاعر بھی خرید لیتے ہیں، یہ ہر وہ آدمی خرید لیتے ہیں جو مجبور ہوتا ہے، یہ ہر اس دیوار کو خرید لیتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے دھکا ثابت ہوگی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پی آئی اے اسٹیل مل یا ریلوے جو ہے وہ کسی زمانے میں پاکستان کا ایک ایسا ہاتھی کہلاتا تھا جس کو انہوں نے پورس کا ہاتھی بنا دیا، ایک ایسا ہاتھی تھا جس پہ بیٹھ کے نہ صرف حکومت پاکستان کروڑوں کا اربوں کا ریونیو کماتی تھی، لیکن آج ہم نے اس ہاتھی کو مار مار کے اس کی دم پہ ہم نے زخم دے دے کے لوٹ کے نوچ کھرچ کے ہم نے اس پی آئی اے کو اس حالت میں لے آیا کہ آج دنیا بھر میں لوگ یہ 2 دفعہ سوچتے ہیں کہ وہ پی آئی اے کی ٹکٹ خریدیں۔ یہ اس ایئر لائن کے ساتھ ہے جو کبھی پاکستان کی بنیادی ساکھ ہوا کرتی تھی، یہ وہ ایئر لائن تھی جو کبھی مڈل ایسٹ میں جب لینڈ کرتی تھی تو ایئرپورٹ پہ ہزاروں لوگ، یہ بلا شبہ اگر آپ مڈل ایسٹ کے کسی بھی رہنے والے سے پوچھیں 60 اور 70 کی دہائی میں ہزاروں لوگ اس پی آئی اے کے جہاز کو، اس کے ہری رنگ کی اس دم کو دیکھنے کے لیے بغیر کسی وجہ کے ایئرپورٹ پہ آ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے اور گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ یہ پی آئی اے جب پرواز کرے گی تو یہ اس سب حلالی پرچم کو دیکھیں گے جو ان کا اپنا پرچم ہے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام پی آئی اے کے لیے ہماری کوشش تھی کہ اپنے مختصر دورانیے میں وہ وجوہات سامنے لائیں جو اس پی آئی اے کو آج ڈھیر کر گئیں۔ اگلے ہفتے ہماری کوشش ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے رنگ برنگ ہوں۔ ہماری کوشش اور ہماری کاوش آپ کو کیسے لگی آپ فون کر کے آپ بتا سکتے ہیں، اور نیچے دیے گئے ای میل نمبر پہ آپ اپنی رائے سے ہم نواز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کے تمام ناظرین کو جو سبرنگ ٹی وی کا یہ پروگرام بات تو سچے دیکھ رہے ہیں، ان کو سبرنگ ٹی وی USA کی جانب سے اللہ حافظ۔